اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے آیت کریمہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس آیت کریمہ کی ہم نے تفسیر آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور ہماری گفتگو آ کر کے رکی تھی وانا اول المسلمین کے اوپر۔ تو وہیں سے ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ وانا اول المسلمین، علماء کرام نے اس جملے کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہیں، وہ باتیں ہم آپ کے سامنے نقل کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔ کیا معنی ہے انا اول المسلمین کا؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں وانا اول المسلمین، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ تھے وہ مسلمان نہیں تھے؟ جبکہ آپ سے پہلے سارے انبیاء کرام ہیں، پھر انبیاء کرام کے فالوورز ہیں، ان کے ماننے والے لوگ ہیں، تو کیا وہ لوگ مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ تو پھر انا اول المسلمین کہنے کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ بعض اہل علم رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ اولیت سے مراد یہاں زمانہ مراد ہے، یعنی زمانے میں، دنیا میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، یہ مراد ہے۔ اور اگر زمانہ مراد لیا جائے گا تو یہاں پہ یہ اضافہ کرنا پڑے گا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُمَّتِي، یعنی یہ امتی وہاں پہ پوشیدہ ماننا پڑے گا، یعنی اپنی امت میں سے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ معنی صحیح ہو گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے مسلمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو نبی تھے، جن کو اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے ہمارے اور آپ کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ ایک معنی تو یہ ہوا، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ یہ کہا جائے انا اول المسلمین، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں ان لوگوں کے درمیان جو لوگ مسلمان ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ سابقہ جو امتیں تھیں دوسرے انبیاء کی، ان کا نام مسلمان نہیں تھا، ان کا نام مسلمان نہیں تھا۔ اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا نام مسلمان رکھا گیا، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو امت ہے، بنی اسرائیل ہوا، قوم نوح، قوم عاد، قوم صالح، یہ نام مسلمان کہہ کر کے اگرچہ وہ
صفاتی طور پر مسلمان ہیں، یعنی مسلمان ہونے کا صفت ان کے اوپر بھی لگا ہے موجود، لیکن مسلمان نام رکھنا خاص کر کے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ هو سماکم المسلمین، هو سماکم المسلمین من قبل وفی هذا، یعنی اے اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام مسلمان رکھا گیا، آپ کا نام مسلمان رکھا گیا۔ اور اگرچہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ بھی وصفی طور پر مسلمان ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے جو فالوورز تھے، ان کے جو متبعین تھے، ان کو بھی مسلمان کہا جائے گا، کیونکہ انبیاء کا دین اسلام ہے اور اس کے ماننے والے لوگ مسلمان ہوئے، مسلمین ہوئے، لیکن جو نام خاص طور پہ رکھا گیا وہ اس امت کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا گیا۔ ان دونوں توجیہ کا معنی ایک ہے کہ اگر یہ کہا جائے انا اول المسلمین اور اس سے مراد زمانہ ہے، یعنی زمانے کے اعتبار سے میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو یہاں پہ یہ کہا جائے گا کہ اپنی امت میں، اپنی امت میں۔ اب دوسری توجیہ دیکھیے، علماء بیان کرتے ہیں کہ اول المسلمین سے مراد اشرف المسلمین ہے، کہ میں سب سے اشرف مسلمان ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلق طور پر اشرف مسلمان ہیں، اشرف ہیں، اشرف المخلوقات میں بھی سب سے افضل ہیں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ نے خود فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ میں آدم علیہ السلام کی نسل کا اور ان کے بیٹوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ تو اول المسلمین سے مراد منزلت، قدر، مقام اور مرتبہ مراد ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بڑھے ہوئے ہیں اور آخرت میں بھی مقام و مرتبے سے بڑھے ہوئے ہیں، کیونکہ یہی وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے جنت کا دروازہ جن کے لیے کھولے گا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے جنت میں تمام انسانوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جو ہوں گے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا بہت مبارک ہے وہ شخص اور بہت کامیاب ہے وہ شخص جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے اوپر ہر کسی کے بات کو چھوڑتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہر کسی کی بات کے اوپر، ہر کسی کے قول کے اوپر فوقیت دیتا ہے اور اس کو اوپر رکھتا ہے۔ اور اگر یہاں پر زمانے سے مراد یا انا اول المسلمین سے مراد ہے نا معنوی معنی ہے، معنوی معنی ہے، تو معنوی معنی میں بھی اللہ کے نبی جناب یعنی زمانی مراد نہیں ہے، معنی مراد ہے کہ سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسلمان اس حیثیت سے ہیں کہ آپ سب سے اشرف مسلمان ہیں، سب سے افضل ہیں مسلمانوں میں، بلکہ شروع سے لے کر کے آخر تک آنے والے لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کا یہ کہنا قل ان صلاتی و نسکی، اس سے یہ پتہ چلا کہ ذبح کرنا یہ عبادت ہے، اور ذبح سے مراد یہاں تقرب کے لیے ذبح کرنا ہے، جیسا کہ تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ جی چلیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیز فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر 108۔
بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ جی، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جی۔ وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کیا، اور کوثر کی تفصیل کیا ہے، حوض کوثر کی، یہ آپ اصول ثلاثہ میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطینا کل کوثر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر یا حوض کوثر آپ کو عطا کیا۔ تو اب آپ کیا کیجئے، اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے فصلی لربک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کے گردن میں چھری مار کر کے اونٹ کو ذبح کرنے کو نہر کہتے ہیں۔ تو کا فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر لربک، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ کیا پتہ چلا آیت کریمہ سے، اگر نماز کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ سکتے تو قربانی بھی یا جانور کو ذبح بھی کسی دوسرے کے لیے نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں پتا چلا جی، اللہ رب العالمین نے سیم ذکر کیا دونوں کا، فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے یا جانور کو ذبح کیجئے، دونوں معنی مراد ہے۔ تو جانور کو جس طرح سے نماز غیر اللہ کے لیے نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح نہیں کر سکتے۔ جانور کا ذبح کرنا بھی یہ عبادت ہے۔ اور فصلی لربک میں لام یہاں پر استحقاق کے لیے بھی ہے اور لام یہاں پر اخلاص کے لیے بھی ہے۔ اخلاص اور استحقاق کا کیا معنی ہے، یہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان کیا جا چکا ہے۔ چلیں، آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جس طرح سے نماز عبادت ہے اسی طرح سے ذبح کرنا بھی عبادت ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 4 باتیں بتلائیں: لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن اللہ من لعن والدیہ، لعن اللہ من آوى محدثا، لعن اللہ من غیر منار الارض، رواہ مسلم۔ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص اپنے والدین پر لعنت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص کسی بدعتی مجرم کو پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جو شخص حدود زمین کے نشانات کو بدلے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جی صحیح حدیث ہے اور نہایت عظیم حدیث ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ اس حدیث کو ٹھہر کر کے اطمینان اور سکون سے اس کے معانی اور اس کے مدلولات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی وعید اور سخت وعید کی باتیں بتلائی ہیں، تاکہ ہمارے اور آپ کے دل بھی اس سلسلے میں کھل سکیں اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف مائل ہو سکیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں، حضرت علی ابن ابی طالب حدثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 4 باتیں بیان کی، مجھ سے 4 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور وہ 4 جملے ہیں، 4 باتیں 4 جملے ہیں، جن میں سے پہلا جملہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے۔ لعن اللہ یہ جملہ 2 معنی کو شامل ہے جی۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لعن اللہ کہہ کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دے رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو بتلا رہے ہیں کہ جو شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے
اللہ کی اس پر لعنت ہے، یہ خبر دے رہے ہیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے اس کے اوپر لعنت بھیج یا اس کے اوپر لعنت فرما۔ اور دونوں معاملے سنگین ہیں اور نہایت اہم ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان دونوں معاملات کو اپنے دل سے اور اپنے جان سے سمجھنے کی کوشش کریں، پورے دھیان کے ساتھ، پورے عقل کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ ان باتوں کو جاننے کی کوشش کریں۔ لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعن کس کو کہتے ہیں؟ لعن کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کو۔ اللہ رب العالمین کی رحمت سے دوری کو کیا کہتے ہیں؟ لعنت کہتے ہیں۔ اور یہاں پر لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ یہ کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا ہے کہ جو بھی کوئی شخص غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے کلی طور پر دور ہو جاتا ہے، اتنا دور ہو جاتا ہے کہ معافی کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ یعنی اگر کسی عقیدے کے اوپر مر گیا، وہ غیر اللہ کے اوپر جانور ذبح کرنے والا عقیدہ تھا، اسی پر مر گیا تو قیامت کے دن اس کی بخشائش نہیں ہوگی اور ایسا شخص جنت میں کبھی بھی نہیں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت جو ہے جی وہ جنت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا جنت سے کہ انت رحمتی، جنت تو میری رحمت ہے، ارحم بها من اشاء ارحم بکی من اشاء، میں تیرے ذریعے سے جس کے اوپر چاہوں گا اس کے اوپر رحم کروں گا۔ یہ جنت رحمت ہے اللہ رب العالمین کی۔ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا جنت میں داخل فرما کر کے اس کے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو بھی جنت میں داخل فرما کر کے ہم سب کے اوپر رحم فرمائے۔ متفق علیہ روایت ہے۔ لیکن غیر اللہ کے اوپر ذبح کرنے والا شخص یہ اللہ رب العالمین کی اس رحمت سے کلی طور پر دور ہو جاتا ہے اور لعنت ہمیشگی کی لعنت کا وہ شخص مستحق ہوتا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ اس کا یہ عمل شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا اس کا یہ عمل شرک اکبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو تقرب کے لیے غیر اللہ کے نام کے اوپر جانور کو ذبح کرتا ہے وہ آدمی شرک اکبر کرتا ہے، اس لیے وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے پورے طور پر مایوس ہو گیا یا پورے طور پر دور ہو گیا۔ یہاں دیکھیے 4 چیزوں کا تذکرہ ہے حدیث مبارکہ میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کا تذکرہ فرمایا وہ کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کیونکہ ان 4 جرم جن کو بیان کیا جا رہا ہے ان چاروں میں سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی، اللہ رب العالمین کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر، یعنی وہ شخص اللہ رب العالمین کی رحمت سے، اس کی مغفرت سے دور ہو جائے جو اپنے والدین کو گالی گلوچ کرتا ہے، جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے۔ والدین کو برا بھلا کہنا، گالی گلوچ دینا جی یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے شدید گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں سے یعنی شرک کو چھوڑنے کے بعد تمام بڑے گناہوں کو آپ دیکھیے گا تو اس میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اپنے والدین کے ساتھ آدمی 2 طرح سے شب و شتم کا معاملہ کرتا ہے، گالی گلوچ کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک تو ڈائریکٹ، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ جس انسان کا فطرت درست ہوگا اور جو آدمی فطرت سلیمہ کا مالک ہوگا یعنی انسان ہوگا، عقل اس کی باقی ہوگی، وہ کبھی بھی ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالی نہیں دے سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی فطرت مر چکی ہے،
اس میں اور جانوروں میں پھر کوئی فرق نہیں ہے، یہ جان لیجیے۔ اگر ڈائریکٹ کوئی گالی دیتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ تمہارے اوپر لعنت ہو اللہ کی، اپنے والد کو یہ کہتا ہے یا اپنے والدہ کو کہتا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو سمجھیے کہ اس کے اندر فطرت نام کی چیز نہیں ہے، نہایت گھٹیا رذیل اور ذلیل قسم کا انسان ہے، اس کے اندر اب کچھ باقی انسانیت نام کی چیز اب اس میں باقی نہیں رہی، کیونکہ انسان ہو کر کے وہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ اس طرح کا معاملہ کرے۔ اور دوسرا والدین کو گالی دلانے کا معاملہ جو اس میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سبب بنے والدین کو گالی دلانے کا یا والدین کو برا بھلا کہنے کا۔ سبب کیسے ہوگا کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کے والد کو برا بھلا کہے اور وہ اس کے والد کو گالی دے؟ ہم لوگوں کے زمانے میں ایک دو قسم کی گالیاں بہت عام ہیں، الزبان زد ہے، ہم لوگ بولتے ہیں عام طور پہ اپنی مجلسوں میں، محفلوں میں، لوگوں کے سامنے آرام اطمینان سے بولتے ہیں، اور پہلے زمانے میں تو لوگ اس کو بہت برا بھی سمجھتے تھے، آج کل کے زمانے میں یہ فیشن ہو گیا گالی دے کر کے بات کرنا، اور خاص کر کے ماں کی، باپ کی، اس طرح کی لگا کر کے گالیاں دینا، یہ فیشن ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بہت گالی دیتا ہے، گالی دینے سے لوگ ہنستے ہیں کہ چلو دیکھو گالی دے رہا ہے، خوش ہوتے ہیں لوگ۔ یہ جان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی گالی دے رہا ہے ماں کی یا باپ کی لگا کر کے، تو کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور اگر برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اگرچہ آدمی سبب بن کر کے کیوں نہ ہو، ڈائریکٹ نہ کہے، بلکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ دوسرا اس کے والدین کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو جو آدمی اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال دیتا ہے، جو آدمی ان کو کھانا خرچہ دینے سے انکار کر دیتا ہے، جو آدمی بڑھاپے کے اندر ان کا سہارا بننے سے انکار کر دیتا ہے، جو اولڈ کیئر سینٹر میں، اولڈ ہاؤس میں لے جا کر کے اپنے والدین کو لے جا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی کیا حالت ہوگی اور وہ گناہ کے کس درجے اور کس مقام پر ہوگا، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان من اکبر الکبائر، اور سے سنیے حدیث کو، کہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے ان یلعن الرجل والدیہ، کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے، برا بھلا کہے، کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، اللہ اکبر، آدمی کیسے اپنے باپ کو، اپنے ماں کو گالی دے گا، کیسے دے گا؟ یعنی صحابہ فطرت سلیمہ کے مالک تھے، اہل فطرت تھے، عقل سلیم کے مالک تھے، ہے نا؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی آدمی ہوگا دنیا کے اندر جو اپنے والدین کو گالی دے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج دیکھیے گاؤں گاؤں میں، شہر شہر میں، معاشرے میں، قریے میں یہ چیزیں عام ہیں، اور لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات غور کیجئے جی، ایک روز میں دیکھ رہا تھا کسی نے واٹس ایپ کے اوپر کوئی ویڈیو بھیجا تھا، کہیں اگل بگل کا ویڈیو ہے پڑوسی ملک کا، اس میں چند نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کسی کی بات یاد آ گئی برسبیل تذکرہ تو ہم کہہ دے رہے ہیں، کسی کی بات کو بغیر پرکھے ہوئے قبول نہیں کرنی چاہیے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات۔ دیکھیے، اور دلیل کیا دیا؟ دلیل یہ حدیث دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس آدمی کے اوپر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو لعن طعن کرے، آدمی اپنے والدین کو لعن طعن کرے۔ تو کہا کہ صحابہ کرام نے نبی کی اس بات کو نہیں مانا، اور ان لوگوں نے اعتراض کیا۔ کیا اعتراض کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یلعن الرجل والدیہ، نہیں آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ وہ ترجمہ کر رہا، آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ترجمہ درست ہے جی؟ صحابہ کرام سے یہ چیز کبھی صادر ہونے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کہیں گے۔ مطلب آج کل کے زمانے میں
لوگ دین اسلام کو کس طرح سے سمجھ رہے ہیں اور کیسے سمجھ رہے ہیں دیکھیے. کا اعتراض سے کوئی خالی نہیں ہے, سوالیہ نشان سب کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعوذ باللہ من ذالک. کہاں چل گئی لوگوں کی عقلیں؟ کس دماغ سے سمجھ رہے ہیں وہ باتوں کو؟ اب کن لوگوں سے علم حاصل کر رہے ہیں لوگ؟ نہ منہج کا پتہ ہے, نہ طریقے کا پتہ ہے, نہ صحیح حدیث کا پتہ ہے, نہ صحیح فہم کا پتہ ہے, نہ عربی زبان کا پتہ ہے. بس بولنے آ گیا, دو باتیں کہنے آ گئیں, مائک سامنے رکھ دیا, اسٹوڈیو اچھا بنا لیا خرچہ کر کے, اور اس کے پیچھے بیٹھ کر کے بول رہے ہیں تو وہ بہت بڑے عالم ہو گئے. اور ہم لوگ ہیں کہ اس کو سنتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو ہم لوگ فارورڈ کرتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا, یہ تک کہا کہ اللہ کے اوپر بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے. فرشتوں نے اللہ کے اوپر اعتراض کیا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انسانیت کہاں جا رہی ہے اب؟ لوگوں کی عقلیں کہاں جا رہی ہے؟ یہ کیسے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں, اور کس طرح کی باتیں لوگوں کے درمیان یہ پیش کر رہے ہیں, اسٹوڈیو لگا کر کے اور مائک لگا کر کے. اور کیجئے, ان لوگوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا بھائی, اعتراض نہیں کیا تھا, بلکہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فطرت سلیم آدمی, فطرت سلیم کا مالک آدمی اس طرح کا کام تو نہیں کر سکتا ہے. تو پھر کیا صورت ہوگی کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے؟ اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے. معاملے کی تفسیر پوچھی تھی, ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کا انکار نہیں کیا تھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض نہیں کیا تھا جیسے وہ لوگ بیان کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسب الرجل ابا الرجل, کہ آدمی کسی آدمی کے باپ کو گالی دے, فیجعل هذا الرجل ينتقم علیہ, تو جس کو گالی دیا گیا ہے وہ کیا کرے, اس سے بدلہ لینے کے لیے وہ اس کے باپ کو بھی گالی دے اور اس کے ماں کو بھی گالی دے. آج یہی ہوتا ہے, کوئی کسی کو ایک گالی دیا, وہ پلٹ کر کے اس کے ساتھ خاندان کو گالی دیتا ہے. یہ گالی دینا اور گالی دینے کا سبب بننا, یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہوگا. اس کے بعد یہ آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا. اسی لیے میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یا میرے ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, اگر آپ کو پتا چلے کسی شخص کے بارے میں کہ یہ آدمی گالی گلوچ کرنے والا ہے, اس کی زبان درست نہیں ہے, بات بات کے اوپر گالی دیتا ہے, تو ایسے آدمی کے پاس آپ مت بیٹھیے, اس سے اپنا تعلق مت رکھیے, ہے نا, اس سے اپنا تعلق مت رکھیے. ہو سکتا ہے وہ کبھی آپ بات بات میں کوئی بات اس کو کہیں اور وہ آپ کو گالی دے دے, آپ کے والد کو گالی دے دے, آپ کے والدہ کو گالی دے دے, تو آپ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوئیے گا. اس کو تو گناہ ملے گا, لیکن آپ چونکہ سبب بن رہے ہیں اپنے والد اور والدہ کو گالی کھلانے کا, اگرچہ مذاق میں کیوں نہ ہو, تو یہ کبیرہ گناہ کے اندر آپ کا بھی شمار ہے. سمجھ میں آ رہی حدیث؟ جی سر. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ جی سر. ہاں جی. اب اس سے یہ پتا چلا, یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے جی. جس دین کو ہم ماننے والے ہیں, یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے. محترم اور معظم چیزوں کا احترام کس طرح سے کیا جاتا ہے, اگر کسی کو سیکھنا ہے تو اسلام کی دامن میں آ کر کے سیکھ لے. اللہ اکبر. والدین محترم ہیں, ان کے احترام کو دیکھیے اسلام نے کتنا بچا کر کے رکھا, اور کہا کہ اے بیٹے, اے بیٹی, کبھی زندگی میں ایسا کام مت کرنا کہ تیری وجہ سے یا تیرے وجہ سے تیرے ماں باپ کو گالی سننا پڑے. کوئی بچی ہے, لڑکی ہے, ہمارے یہاں اکثریت تعداد ان کی ہے, کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام مت کیجیے گا, بھولے سے بھی مت کیجیے گا ایسا کوئی کام کہ جس کے بعد لوگ یہ کہیں کہ دیکھو اس کے ماں باپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی ہے, اس کی وجہ سے نا لڑکی ایسا نکل گئی. کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں جی عام طور پہ لوگ؟ جی
جی نہیں، شیخ کوئی لڑکا برا کام جی کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہیں تبھی تو یہ لڑکا ایسا کام کر رہا ہے. کبھی بھی ایسا کام مت کیجئے کہ لوگ آپ کے والدین کو برا بھلا کہیں اور اس کے سبب آپ بنے، کیونکہ ایسا کرنے والا شخص اس وعید کے اندر داخل ہے. کیونکہ تسبب شریعت میں دیکھیے کتنی خوبصورتی ہے ہمارے دین کی. کہا کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کسی کے معبودان باطلہ کو برا بھلا کر رہے ہیں تو وہ اللہ کو اور اس کے رسول کو برا بھلا کہیں گے، تو تم اس کے معبودان باطلہ کو برا بھلا مت کہو، تاکہ وہ اللہ کو برا بھلا نہ کہیں، اس کو کہنے سے رک جائیں. سمجھ رہا ہے جی؟ چونکہ وقت ختم ہوا، انشاءاللہ العزیز پھر کل ہم یہیں سے درس پہ لوٹیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے سیئات کو درگزر فرمائے. اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. اللہ 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 اللہ